السلام علیکم کلاس تھرڈ آج ہم سبق پڑھیں گے گرمی کی چھٹیاں۔ اب اس میں دیکھیں گے کہ گرمی کی چھٹیاں کون ہیں اور کنہوں نے کیسے بنائیں۔ اس بار حفصہ، سعد اور دانش نے یہ سوچ رکھا تھا کہ گرمی کی چھٹیاں گزارنے کوئٹہ جائیں گے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے ابو کو راضی کیا۔ ان کے ابو کی ٹانگ کا آپریشن ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں سفر کی اجازت تو دے دی تھی مگر بھاری چیزیں اٹھانے سے منع کیا تھا۔ اس لیے ان تینوں بچوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے الگ الگ بستے بنائیں گے اور انہیں خود ہی اٹھائیں گے۔ حفصہ کے بستے میں بہت سی کتابیں بھی تھیں۔ اتوار کی شام کو سب لوگ بس میں سوار ہوئے۔ بس اپنے وقت پر چلی۔ راستے میں کئی پہاڑ آئے۔ تھوڑی دیر میں رات ہو گئی۔ اندھیرے میں سفر کا مزہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو باہر کچھ دیکھ سکتے تھے اور نہ سو سکتے تھے، کیونکہ ٹیپ ریکارڈر کا شور سونے نہیں دے رہا تھا۔ کیونکہ یہ جو گاڑی والے ہیں یہ سفر کے دوران گانے وغیرہ یہ ساری چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ بس صبح 7 بجے کوئٹہ پہنچی۔ حفصہ نے سڑک کے کنارے لگے بورڈ کو پڑھا۔ سریاب روڈ، دیکھیے یہ اس طرح بورڈ لگا ہوا تھا، سڑک کا کنارہ تھا اور یہاں بورڈ لگا ہوا تھا، سریاب روڈ۔ بس رکی تو سب مسافر اتر گئے۔ وہ سب ٹیکسی کر کے ہوٹل پہنچے جہاں ان کے ابو نے ایک کمرہ لیا۔ سب نے کچھ دیر آرام کیا۔ دوپہر کو سب باہر نکلے۔ اف، اتنی شدید گرمی! اس سے اچھا موسم تو کراچی میں تھا، انہوں نے سوچا۔ ابو نے ایک آدمی سے پوچھا، لیاقت بازار کہاں ہے؟ اس آدمی نے ہنس کر کہا، آپ لیاقت بازار میں ہی کھڑے ہیں۔ سب شرمندگی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ یہ وہاں کا لیاقت بازار، کوئٹہ کا لیاقت بازار مشہور ہوگا، تو وہ لیاقت بازار میں ہی کھڑے ہوئے تھے اور وہیں پر پوچھ رہے تھے لیاقت بازار کہاں ہے، تو سب انہوں نے کہا آپ لیاقت بازار میں ہی کھڑے ہوئے ہیں، تو سب ہنسنے لگے۔ ابو نے زیارت جانے کے لیے گاڑی والے سے بات کی۔ زیارت کوئٹہ کے پاس ایک جگہ ہے۔ اس نے اگلے دن صبح آنے کا وعدہ کیا۔ اگلے دن سب زیارت کے لیے روانہ ہو گئے۔ زیارت کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ کا وزٹ کرنا، کسی جگہ جانا، تو جگہ کا نام بھی زیارت، اور انہوں نے پھر وہ جانے کے لیے بھی کیا استعمال کیا، وہاں جا کے چیزیں دیکھنا، جگہ دیکھنا، تو وہ انہوں نے جانے کے لیے بھی ورڈ کیا استعمال کیا، زیارت۔ تو اگلے دن صبح زیارت کے لیے روانہ ہو گئے۔ گرمی بہت تھی، اس لیے جگہ جگہ گاڑی روک کر جھرنوں سے ہاتھ دھوئے اور پانی پیا۔ جھرنے کیا ہوتے ہیں؟ جھرنے آبشاریں ہوتی ہیں، یہ پہاڑوں سے پانی جو گر رہا ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جھرنا۔ تو وہاں پر رک کے انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے اور پانی پیا۔ راستے بھر وہ آلو بخارے اور سیب کے باغ دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ وہاں پر سیب کے باغات بہت سارے ہیں اور اس کے علاوہ آلو بخارے کے، تو وہاں جو درختوں پہ لٹکے ہوئے آلو بخارے اور سیب دیکھ رہے تھے، انہیں بہت اچھا لگ رہا تھا، بہت خوش ہوئے اس کو دیکھ کر۔ 3 گھنٹے بعد زیارت پہنچے۔ زیارت بہت خوبصورت تھا، ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ تھا، دیکھیں یہاں پر ہر طرف ہریالی ہریالی نظر آئے گی۔ درخت بھی تھے اور گلاب کے پودوں کی باڑیں بھی تھیں۔ گلاب کے پودوں کی باڑیں یعنی گلاب کے پودے لائن سے لگے ہوئے تھے، جیسے قطار لگی ہوئی ہو، لائن سے لگے ہوئے تھے جو ہے وہ گلاب کے پودے، اور اس میں گلاب بھی کھلے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہم جب پارک جاتے ہیں تو پارک میں جو ہے وہ ایک ساتھ وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ایک طرف ایک پودے لگے ہوئے اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ راستہ الگ ہے، تو اس طرح وہ
جو ہے وہ باڑیں لگی ہوئی تھی گلاب کے پھولوں کی، یعنی انہوں نے جو جگہیں بنا رکھی تھی ان کو الگ الگ کیا تھا گلاب کے پھولوں کی باڑوں سے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دوپہر ہوئی تو انہوں نے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران ہی آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ گرج چمک تو سمجھتے ہیں نا، آسمان پہ بجلی چمکنے لگی اور وہ زوردار آوازیں بادلوں کی آنے لگی، اسے گرج چمک کہتے ہیں۔ گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ وہ سب بہت خوش ہوئے۔ کھانے کے بعد سعد اور دانش کرکٹ کھیلنے چلے گئے۔ حفصہ اپنی امی کے ساتھ ٹہلنے لگی۔ کچھ اور بچے بھی ان کے ساتھ کھیلنے آ گئے۔ وہ لوگ بلوچی زبان بول رہے تھے، وہاں کے بچے بلوچی زبان بولتے ہیں۔ ان کی زبان انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کی زبان انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر پھر بھی ان سے دوستی ہو گئی۔ ظاہر ہے یہ اردو بولنے والے بچے تھے اور وہ جو ہے وہ بلوچی بولنے والے بچے تھے، زبان آپس میں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی ان کی آپس میں کیا ہو گئی؟ دوستی ہو گئی۔ شام کو سب قائد اعظم کی رہائش گاہ دیکھنے گئے۔ قائد اعظم کی رہائش گاہ دیکھیے یہاں پر آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہے، یہ قائد اعظم کی رہائش گاہ تھی۔ یہ قائد اعظم تو پتہ ہے نا قائد اعظم کون ہے، جنہوں نے پاکستان بنایا۔ تو جب وہ بیمار ہوئے تھے پاکستان بنانے کے بعد، ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، تو پھر وہ یہاں پر آ کے ٹھہرے تھے اور یہاں پر ان کا علاج بھی ہو رہا تھا، اور اس طرف کیونکہ خوبصورت اور ہریالی والی جگہ ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ ایسی جگہوں پر رہے تو آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی، تو اس طرح وہ قائد اعظم اس جگہ پر جو ہے وہ رہتے تھے۔ تو قائد اعظم کی رہائش گاہ دیکھنے گئے شام کو۔ وہاں پہلی بار انہوں نے اخروٹ کے درخت دیکھے۔ اخروٹ کھائے ہیں آپ نے کبھی؟ ہمارے پاس تو سوکھے سوکھے آتے نا، اس کے اخروٹ کا درخت بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پہلی بار وہاں پر اخروٹ کے درخت دیکھے اور بہت حیران ہوئے۔ وہاں کے ملازم نے قائد اعظم کی وہ خوابگاہ کھول کر دکھائی جہاں انہوں نے بیماری کے دن گزارے تھے۔ خوابگاہ یعنی ان کا بیڈ روم۔ خوابگاہ کو اردو میں جو ہے بیڈ روم کو اردو میں خوابگاہ کہتے ہیں۔ تو قائد اعظم کی ملازم نے قائد اعظم کی خوابگاہ کھول کر دکھائی جہاں انہوں نے بیماری کے دن گزارے تھے۔ ساتھ ہی ان کے ڈاکٹر اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے کمرے بھی تھے۔ مادر ملت کون ہے؟ محترمہ فاطمہ جناح، دیکھیں تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ مادر ملت ہے، یعنی یہ قائد اعظم کی بہن تھی اور انہوں نے بھی پاکستان بنانے میں کام کیا، اور انہیں مادر ملت کا مطلب ہوتا ہے قوم کی ماں، تو ان کو قوم کی ماں کا لقب دیا گیا تھا۔ اصل نام ان کا فاطمہ تھا، فاطمہ جناح تھا، لیکن سب ان کو مادر ملت کہتے تھے، یعنی قوم کی ماں کہتے تھے۔ تو ان کا کمرہ بھی دکھایا انہیں، ہر چیز بہت سنبھال کر رکھی گئی تھی۔ پھر سب ریسٹ ہاؤس واپس آ گئے۔ ریسٹ ہاؤس یعنی اپنے ہوٹل میں جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ واپس آ گئے۔ رات کو سب نے بستر میں بیٹھ کر خشک میوے کھائے۔ خشک میوے کون سے ہوتے ہیں؟ بادام، اخروٹ، کاجو، یہ سارے خشک میوے کہلاتے ہیں، پستے وغیرہ۔ تو سب نے بستر میں بیٹھ کے خشک میوے کھائے، یہ وہاں کی مشہور چیزیں ہیں۔ ہمارے پاس بھی یہ پستے میوے جو آتے ہیں، سارے خشک میوے سب وہیں سے ہی آتے ہیں۔ دوسرے دن بھی گھومنے گئے۔ 4 دن بعد ٹرین کے ذریعے کراچی واپس آئے۔ ٹرین کا سفر بس سے بہت بہتر تھا۔ راستے میں بہت ساری سرنگیں آئیں جنہیں وہ گنتے رہے۔ سرنگ کہتے ہیں پہاڑ میں جو راستہ بنتا ہے اسے سرنگ کہتے ہیں۔ دیکھیں تصویر میں بھی آپ کو سرنگ نظر آ رہی ہے نا، تو بہت ساری سرنگوں میں سے وہ جو ہے وہ ٹرین گزری۔ کراچی پہنچ کر انہوں نے سب گھر والوں کو سفر کا حال سنایا اور ساتھ ہی چیری اور خشک میوے بھی دیے۔ چیری دیکھیں آپ، ریڈ کلر کی ہوتی ہے اور بڑی مزیدار ہوتی ہے اور وہاں کا اہم پھل ہے یہ۔ آپ کو تصویر میں چیری نظر آ رہی ہے نا، یہ چیری کہلاتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو پھر چیری اور خشک میوے بھی دیے اور سب کو وہاں پر جو کچھ انہوں نے دیکھا اور مزے کیے وہ سارا حال انہوں نے اپنے گھر والوں کو سنایا۔ تو یہ تھا آپ کا سبق گرمی کی چھٹیاں، یعنی چھٹیاں گزارنے وہ کہاں گئے؟ کوئٹہ، اور وہاں پر انہوں نے مزے کیے۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی بھی دیکھ لیتے ہیں۔
ویسے میں نے الفاظ معنی آپ کو پڑھنے کے دوران سمجھائے ہیں، لیکن یہاں پر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ معنی: جھرنوں، آبشاروں۔ جھرنوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معنی کیا ہوتے ہیں؟ آبشار۔ باڑیں، قطاریں۔ مادر ملت، قوم کی ماں، فاطمہ جناح کا خطاب۔ سرنگیں، زمین دوز راستے۔ یہ پہاڑوں میں بھی راستے بنائے جاتے ہیں، زمین دوز یعنی کاٹ کر راستے بنائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر موروثی سوالات، یعنی وہ جو آپ خالی جگہ کہتے ہیں اسے، یا جو چھوٹے جوابات دیے جاتے ہیں ایک ایک لفظ کے، اسے موروثی کہتے ہیں۔ موروثی سوالات: درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ حفصہ کے بستے میں بہت سی ڈیش بھی تھیں۔ کیا تھیں؟ چوڑیاں، کتابیں، گاڑیاں، مٹھائیاں۔ کیا تھیں؟ اب جو آپ صحیح ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ پینسل سے رنگ بھرنا ہوگا، اور پھر یہاں پر جو خالی جگہ ہے اس کو بہت خوبصورت، صاف، اچھی رائٹنگ میں یہاں پر لکھنا بھی ہوگا۔ پہلا بتا رہی ہوں، باقی آپ خود کیجیے گا۔ تو حفصہ کے بستے میں بہت سی ڈیش بھی تھیں۔ کیا تھیں؟ چوڑیاں، کتابیں، گاڑیاں، مٹھائیاں۔ کیا تھیں؟ کتابیں۔ اب آپ نے اس کتابوں کے ساتھ جو دائرہ ہے اس کو رنگ کرنا ہے، صاف ستھرا، بالکل گندا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر یہاں پر جگہ جو خالی جگہ ہے وہاں پر اس کو لکھنا بھی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 کیا ہے؟ بس صبح ڈیش بجے کوئٹہ پہنچی۔ 7، 8، 7:15، 7:30۔ اب کتنے بجے پہنچی؟ آپ نے اس کے دائرے کو رنگ کرنا ہے اور پھر اس کو یہاں پر لکھنا بھی ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ 4 دن کے بعد ڈیش کے ذریعے کراچی واپس آئے۔ ٹرین، کوچ، گاڑی، ہوائی جہاز۔ اب جس سے واپس آئے اس پہ رنگ کرنا ہے اور پھر یہاں پر لکھنا ہے۔ قائد اعظم نے بیماری کے آخری دن ڈیش میں گزارے۔ کراچی، زیارت، ملتان، پشاور۔ اب اسی طرح کا اس کو بھی رنگ کرنا ہے اور جو صحیح جواب ہے اس کو خالی جگہ میں لکھنا بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 3 اب یہ خالی جگہیں آپ کو یہاں نیچے اسی کتاب کے اندر کرنی ہے، صاف ستھرا کام کیجیے گا۔ کلاس 3 اب یہ شہروں اور ملکوں کے نام ہیں، انہیں آپ نے الفبائی ترتیب سے لکھنا ہے۔ یہ میں پہلی والی ویڈیو میں یہ سکھا چکی ہوں آپ کو، اور ترتیب سے آپ نے یہی ترتیب دینی ہے، یہ نیچے جو خالی جگہیں دے رکھی ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے، یہ سارے میوجات ہیں، ان کے نام آپ نے کاپی کے اندر لکھ کے اور پھر اس کی تصویریں لگانی ہیں اس کے اندر۔ کلاس 3 آؤ سیر کو جائیں، یہ آپ کی نظم سلیبس سے نکال دی گئی ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے اور سلیبس بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو نکال دیا۔